الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز کا آج 8واں پروگرام ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ پر بات کریں گے، اس کے مطالب کا تجزیہ کریں گے۔ سورہ المائدہ ان 4 صورتوں میں سے ایک ہے جن کا پہلا گروپ ہم اس کا تجزیہ کر چکے ہیں، اور پہلے پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن پاک میں صورتوں کی ترتیب کا جو نظم ہے اس کے حوالے سے ایک ترتیب یہ بھی بنتی ہے کہ اس کے 7 ابواب یا 7 گروپس بنتے ہیں، اور جو پہلا گروپ ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں پہلی جو صورت الفاتحہ ہے یہ مکی ہے، اور باقی جو 4 صورتیں ہیں البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ، یہ چاروں صورتیں مدنی۔ ان چاروں صورتوں کی کچھ خصوصیات وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو باقی تینوں کی شروع میں بھی میں رکھ چکا ہوں۔ ان چاروں صورتوں کی ایک خصوصیت مشترک یہ ہے کہ اس میں بحیثیت مجموعی اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا۔ سورہ البقرہ میں مخاطب بنی اسرائیل ہے، لیکن خطاب کا رخ یہود کی طرف ہے۔ آل عمران میں خطاب بنی اسرائیل اور اہل کتاب کی طرف ہے، لیکن رخ اس کا وہ مسیحیت کی طرف ہے اور نصارہ کی طرف ہے۔ سورہ نساء میں بھی مسیحیت کی طرف اس کا رخ ہے، اور المائدہ میں اس کا رخ زیادہ وہ یہود کی طرف ہے، اور کچھ اس کا حصہ وہ مسیحیت کی طرف بھی ہے۔ تو گویا ان چاروں صورتوں میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کو دعوت بھی دی گئی ہے، ان کو ان کی کمیوں کوتاہیوں کا ادراک بھی کرایا گیا ہے، اور ان کو ان کے جرائم کی فہرست بھی گنوائی گئی ہے۔ ان چاروں صورتوں کی دوسری خصوصیت ان کی شریعت کے قوانین کے حوالے سے ہے۔ ان چاروں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کو جو قانون دیا ہے درجہ وار اس کو نافذ کیا ہے، اور سورہ بقرہ سے جو قانون سازی شروع ہوئی ہے المائدہ میں پہنچتے پہنچتے وہ اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اس سارے چاروں صورتوں کے گروپ میں ایک چیز جہاد کے حوالے سے بھی بڑی نمایاں ہے۔ چاروں جگہ ہمیں جہاد اور جدوجہد اور قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ترغیب ملتی ہے، اور اس لیے اس معرکے کے لیے اور اس یعنی مرحلے کو طے کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی جگہ جگہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اور چوتھی چیز وہ ان صورتوں میں دعوت ہے، انسانوں کو بالخصوص اور اہل کتاب کو بالعموم اس بات کی دعوت کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آ جائیں اور نجات پائیں۔ سورہ مائدہ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بقرہ اور آل عمران اور النساء یہ جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مدینہ کے اندر مسلمانوں کی حالت ایک کمزور پوزیشن پر تھی۔ مسلمان مدینہ کے اندر موجود تو تھے، لیکن ایک تو ان کی تعداد کم تھی، دوسرا مدینہ کے اطراف میں یہود کی بستیاں موجود تھیں، تیسرا مدینہ کے اندر منافقین کا ایک مضبوط گروہ موجود تھا، اور چوتھا مدینہ کے باہر مشرکین مکہ اور مشرکین عرب وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ انہی حالات میں بدر کا معرکہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تائید و نصرت دی اور فتح دی۔ 1 سال بعد احد کا معرکہ ہوا، اور اس میں اگرچہ مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑی، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ نے اہل ایمان کو بڑے نقصان سے بچایا اور ان کی عزت کو بحال رکھا، اور مدینہ کی جو ریاست ہے وہ محفوظ رہی۔ اس کے بعد احزاب کا موقع آیا،
پورا مشرکین عرب کا جو ٹولہ ہے ہزاروں کی تعداد میں 10-12 ہزار کا وہ لشکر وہ مدینہ کی طرف چڑھ دوڑا اور ایک پورا مہینہ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، اور مدینہ کے جو مسلمان ہیں وہ ایک عجیب نفسیاتی اور خوف کا شکار رہے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بھی کامیاب کر لیا۔ غزوہ احزاب کے بعد جزیرۃ العرب کا ماحول یکا یک بدلنا شروع ہو گیا۔ جو ہی وہ احزاب واپس گئے تو وہ ایک طرح سے ان کی ریت کی دیوار تھی جو ٹوٹ گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ یہ ان کا آخری موقع ہے مدینہ پہ چڑھائی کا، اس کے بعد اب تم ان پر چڑھائی کرو۔ لہٰذا ایک ہی سال میں جزیرۃ العرب کا ماحول یہ ہو گیا کہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، اور 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے۔ اگرچہ عمرہ کی عمل اس پر نہیں ہو سکا اور آپ عمرہ ادا نہ کر سکے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جزیرۃ العرب میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے راستے کھل گئے، اور دعوت کا یہ کام جو ہے یہ آسانی سے ہونے لگا۔ 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک کا یہ جو 2 سال کا وقفہ ہے، اس میں ایک طرف تو مسلمانوں نے پورے جزیرۃ العرب میں اور جزیرۃ العرب سے باہر اسلام کی دعوت دی، دوسری طرف یہود کی جو کمر تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور خیبر میں جو ان کا آخری قلعہ تھا وہ بھی مسلمانوں نے 7 ہجری میں فتح کر لیا۔ اور اسی 2 سال کے دورانیے کے اندر جبکہ جزیرۃ العرب کی ایک ابھرتی ہوئی قوت جسے عرب کے تمام قبائل نے قبول کر لیا تھا ایک لحاظ سے اور اس کے سامنے سرنڈر کر لیا تھا، وہ مسلمانوں کی قوت تھی، اور اس پورے ماحول میں سورہ المائدہ نازل ہوئی ہے۔ تو گویا اس کے پس منظر میں مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت اور ایک اسٹیبلش ہوتی ہوئی اسلامی ریاست تھی، جس کے لیے قانون کے آخری پیکج کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ تو اس صورت میں جو مطالب ہیں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں جو کھانے پینے کے حوالے سے حرام اور حلال کی بات ہے اس پر گفتگو کی گئی، اور فرمایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی وہ حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمہ کا لفظ استعمال ہوا اور انعام کا لفظ استعمال ہوا۔ بہیمہ کہتے ہیں چرنے والے جانوروں کو، اور انعام کہتے ہیں مویشی کو، اور عربی لغت میں انعام کہتے ہیں اونٹ کو، گائے کو، بکری کو اور بھیڑ کو، یہ 4 چیزیں انعام میں آتی ہیں۔ بہیمۃ الانعام کہہ کر اس کو وسیع کر دیا گیا، یعنی ان مویشیوں کی طرح کے جتنے بھی جانور ہیں جو نباتات کھاتے ہیں اور جو درندے نہیں ہیں، جو چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، جو گوشت خور نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے جو اونٹ کی طرز پر ہیں، جو گائے اور بھیڑ اور بکری کی طرز پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں شکار کو حرام قرار دیا۔ احرام ظاہر ہے کہ جب کوئی زائر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہ میقات سے حرم کی طرف جاتے ہوئے وہ 2 سفید چادریں زیب تن کرتا ہے عمرے کی اور حج کی نیت کرتا ہے۔ تو اس حالت میں چونکہ وہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، اور حدود حرم یہ امن کی جگہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کی اس حالت میں شکار بھی منع قرار دیا، حالانکہ یہ شکار عام حالات میں یہ جائز ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں سے کہا گیا کہ ان حدود کا تم احترام کرو، اور احرام کی حالت میں تمہیں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جتنے مردار جانور ہیں اگرچہ وہ حلال ہوں، لیکن اگر وہ اپنی طبعی موت مر گئے ہیں اور وہ مردار ہیں تو یا حادثاتی موت مر گئے ہیں تو پھر ان کا کھانا یہ حرام ہے۔ خون کو بھی، دم اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے جو جانور ذبح کیے جائیں
ان کو بھی حرام قرار دیا گیا. یعنی حلال جانور ہے لیکن اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی بت کا نام لیا گیا ہے، کسی اور ہستی کا نام لیا گیا ہے اور کسی اور کے نام کی نظر نیاز دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر کھانا حرام ہے، وہ کھانا حلال نہیں. اسی طرح فرمایا کہ جس حلال جانور کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، جو چوٹ کھا کر گرے وہ بھی حرام ہے، جو بلندی سے نیچے گرے وہ بھی حرام ہے اور مر جائے، اور جو ٹکر کھا کر اس ٹکر کی وجہ سے مرے تو وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ اگر یہ زخمی حالت میں پائے جائیں اور انہیں ذبح کر دیا جائے تو پھر یہ حلال ہے ورنہ یہ حرام ہے. ذبح اور زکوٰۃ یہ اسلامی اصطلاح ہیں. ذکیتم تو ہر وہ حلال جانور جس کو اس کے گلے پر ایک خاص مقام پر چھری رکھ کر اسے ذبح کیا جائے تاکہ اس کے خون کی اکثر مقدار اس کے جسم سے باہر نکل آئے، تو پھر یہ ذبح کرنا ہے. اور ایسا ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یا اللہ اکبر کہنا یا بسم اللہ کہنا، یہ دونوں کام. یعنی اس کو ذبح کرنا تاکہ اس کے گردن پر چھری رکھ کر اسے ذبح کرنا تاکہ اس کا پورا خون نکل آئے، اور ایسا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا. یہ دونوں کام جب کیے جاتے ہیں تو اسے تزکیہ کہتے ہیں، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں اور اسے ذبح کہتے ہیں. تو یہ کام جب تک نہ کیا جائے وہ جانور اگرچہ وہ حلال ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ جانور جو ذبح کرتے ہوئے جس کو ذبح کرتے ہوئے ان امور کا خیال نہ رکھا جائے وہ حلال نہیں ہیں. جھٹکے سے جو جانور قتل کیے جاتے ہیں، ایک دم ان کی گردن پر تلوار رکھ کر ان کو اگر ان کی گردن اڑا دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا خون پورا کا پورا نہیں بہتا تو یہ سارے کے سارے جانور یہ کھانا یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ آستانوں پر اور نظر نیاز کی جگہوں پر جتنے جانور غیر اللہ کے نام پر دیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس کے ساتھ 500 اور فال کو نکالنا اور قسمت کو معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے رائج ہیں ان سب کو حرام قرار دیا گیا. فال نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تیروں کے ذریعے یا آج کل کارڈز کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے انسان مستقبل کی کچھ معلومات لینا چاہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا. اسی طرح رمل، جفر اور نجوم، علم نجوم، ان سب کو اور ان کے ذریعے اپنی قسمت کے حال کو معلوم کرنے کو منع کیا گیا. اسی طرح جوا اور لاٹری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں اور ان سب کو منع کیا گیا ہے. اس میں صرف قرعہ اندازی کی ایک سادہ صورت اس کی اجازت ہے، جس میں یہ کہ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے حقوق برابر ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہو تو ان کے درمیان قرعہ نکال کر کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. اسلام میں اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے. آگے اسی صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا یہ پیکج اور یہ شریعت اور یہ قانون دینے کے بعد واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اب تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، اب تم نے اللہ کی رضا چاہنی ہے، اب تم نے جنت کا طلبگار ہونا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم دین اسلام کا اتباع کرو. وہ دین اسلام جس کا آج اس ملت میں سورس وہ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. محمد الرسول اللہ کی تعلیمات اور قرآن کی روشنی کے بغیر ہدایت اور دین اور اللہ کی رضا کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دی اور فرمایا کہ الیوم احلت لکم طیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا. یہاں پر ٹھہر کے ذرا ہم
اسلام کا جو قانون حلال و حرام ہے اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ وہ چیز ہے جو چونکہ بار بار ڈسکس ہوتی ہے، اور اس سورہ المائدہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ جو امتیں ہیں ان کے حوالے سے ان پر جو چارج شیٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا تھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرا دیا تھا۔ لہٰذا اس پر ذرا گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے اور کیا افادیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شریعت ہمیں دیتا ہے قرآن کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، اس میں حلال اور حرام کا جو تصور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اس کا پہلا بنیادی اصول یہ ہے وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کوئی فہرست نہیں تھما دی کہ یہ 8 یا 10 یا 20 یا 100 چیزیں تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے حرام ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہرست پکڑا دی ہے کہ یہ 8-10 چیزیں حرام ہیں اور اس کے علاوہ سارا جو کچھ ہے وہ ساری پاکیزہ اور طیب چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ گویا حلال کا دائرہ اللہ نے وسیع رکھا، حرام کے دائرے کو اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا، اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کو چوائس دی، آزادی دی، پسند اور ناپسند کی یعنی ترجیح دی کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنی معاشرت اختیار کر سکتا ہے۔ گویا اسلام، اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتی ہے تہذیب اور ایک ہوتا ہے تمدن۔ ان دونوں چیزوں کو بعض اوقات ہم مکس کر دیتے ہیں، لہٰذا آج ان پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تہذیب اصول فراہم کرتی ہے، ان اصولوں کے نتیجے میں تمدن تشکیل پاتے ہیں اور وہ تمدن مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں تہذیب کے اصول دیتا ہے، ان تہذیب کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ایک سے زیادہ تمدن تشکیل پا سکتے ہیں۔ مثلا اسلام ہمیں کھانے اور پینے کے حوالے سے چند اصول بتاتا ہے کہ فلاں 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 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب اس کھانے اور پینے کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قوم کا اپنا تمدن ہو سکتا ہے۔ مثلا ہندوستان کے مسلمان گائے کا گوشت پسند کرتے ہیں، یہ ان کا تمدن ہے، اور عرب کے مسلمان اونٹ کا گوشت پسند کرتے ہیں، یہ ان کا تمدن ہے۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے اسلام ہمیں اصول بتاتا ہے کہ مرد کے لیے جو ستر کی جگہ ہے وہ اس کے ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک ہے، اور عورت کی ستر کی جگہ اس کا جسم ہے پورا، اس کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ۔ یہ اسلام اصول بنیادی طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک قوم کا اپنا ذوق لباس ہے، کوئی شلوار قمیص کے ذریعے ان اصولوں کو پورا کرتا ہے، کوئی ٹراؤزر اور شرٹ کے ذریعے ان اصولوں کو پورا کرتا ہے، کوئی وہ لمبی عبایا پہن کر ان اصولوں کو پورا کرتا ہے، کوئی گاؤن پہن کر ان اصولوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ان اصولوں کے مطابق کئی تمدن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام ہمیں شادی نکاح کے حوالے سے اصول بتاتا ہے کہ اس نکاح میں اور اس شادی میں ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے، اس میں ولیمہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں مسنون ہیں، سنت ہیں۔ اس کے بعد اس شادی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، یہ ہر علاقے کا اپنا تمدن ہو سکتا ہے۔ مغرب کے مسلمانوں کا الگ تمدن ہوگا، مشرق کے مسلمانوں کا الگ تمدن ہوگا۔ تو اسلام ہمیں تہذیب دیتا ہے، اور اس تہذیب کے اندر ہر ایک قوم کی اپنی جو چوائسیز ہیں اسلام ان کی بھی اجازت دیتا ہے۔ تو اس سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اصول بتاتا ہے زندگی کے، جن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی۔ ان میں سے پہلا اصول اور وہ یہ ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ اس لیے فقہ کا اصول ہے کہ جس چیز کے بارے میں
یہ واضح نص موجود نہ ہو کہ یہ حرام ہے و مباح ہے. یعنی کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے واضح نص کی ضرورت ہے، قرآن کے حکم کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کی ضرورت ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کا کوئی حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر اس کی حرمت کا حکم ہم نہیں لگا سکتے. اب ہم اس بات کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حلت اور حرمت کے باب میں دین نے کن بنیادوں پر کسی چیز کو حرام قرار دیا، شریعت نے، شارع نے کن بنیادوں پر کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا حکم لگایا. قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے تو 6 بنیادیں نظر آتی ہیں جن کی بنیاد پر کسی چیز کے حرام ہونے کا شریعت کی طرف سے حکم لگتا ہے. پہلی چیز اور پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دیتا ہے. جیسے پہلے دور میں یہود پر آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا تھا. یہ ان کی آزمائش تھی. مچھلیاں پکڑنا بالفعل یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. یا امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے ہمیں روک دیتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے پانی نہیں پینا، اگرچہ پانی پینا حلال ہے. کھانا نہیں کھانا، اگرچہ کھانا کھانا حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر اپنے بندوں کو کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص مدت کے لیے کسی کام سے روک دیتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ بندے اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کو حرام قرار دیا. تو یہ ہے پہلی بنیاد. دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ چیز جو عقل کے لیے نقصان دہ ہے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اسی لیے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں جو عقل کو معوف کر دیتی ہیں، عقل کو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن معطل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا. جس طرح کے شراب ہے اور اس قسم کی جتنی بھی نشہ آور چیزیں. اسی طرح وہ تمام نشے جو جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، مثلا ہیروئن ہے، وہ عقل کو بھی متاثر کرتی ہے، جسم کو بھی متاثر کرتی ہے، اعصابی نظام کو بھی متاثر کرتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے. اسی طرح زہر ہے، یہ چونکہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ اس لیے یہ بھی حرام ہے. تو حرام کی دوسری بنیاد کوئی ایسی چیز جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. تیسری بنیاد حرام کی ہے عقیدے کا فساد. ہر وہ چیز جو عقیدے میں خلل ڈال دے، جو عقیدے کو خراب کر دے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا. مثلا وما احل به لغیر اللہ، ہر وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. ادروائز وہ حلال ہے، لیکن چونکہ اسے ذبح کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے، انسان کے عقیدے کے اندر فطور آ گیا، تو اس سے روکنے کے لیے اس کو حرام قرار دیا. چوتھی بنیاد اخلاق کی حفاظت ہے، اسی لیے فحاشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یعنی کو اور بے پردگی کو حرام قرار دیا گیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، بیہودہ گوئی کو حرام قرار دیا گیا ہے، غیبت کو حرام قرار دیا گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانی اخلاق کو، انسانی تعلقات کو، انسان کی نسل کو یہ برباد کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا. زنا کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسانی نسل تباہ ہو جاتی ہے، نسل انسانی کا جو نسب ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا. پانچویں بنیاد وہ ہے معاشی استحصال. ہر وہ چیز جو ظلم کا موجب بنے، ہر وہ چیز جو استحصال کا موجب بنے، ہر وہ چیز جس سے کسی کا مال ناحق طور پر کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. مثلا سود، مثلا جوا، مثلا احتکار،
سٹا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے کے اندر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، جس میں معاشرے کے اندر لوگوں کے مثلا رشوت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا۔ چھٹی بنیاد وہ چیزیں جن کا فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیم دی ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز پاک ہے اور کون سی چیز ناپاک ہے، کون سی چیز کھانے والی ہے، کون سی چیز کھانے والی نہیں۔ مٹی کوئی بھی نہیں کھاتا، پتھر کوئی بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اسے ودیت کر دیا گیا کہ یہ چیزیں کھانے والی نہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان ہو سکتا ہے کنفیوژن کا شکار ہو جائے، لہذا مثلا خنزیر کا گوشت، اس لیے اس کا نام لے کر بتا دیا کہ وہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ خنزیر یہ چرندہ بھی ہے، یہ گھاس پھوس بھی کھاتا ہے اور یہ درندہ بھی ہے، یہ چیر پھاڑ بھی کرتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے، تو اس میں کنفیوژن ہو سکتی تھی۔ ورنہ عموماً کتے بلیاں عموماً انسانی فطرت یہ ہے، الا یہ کہ انسان اپنی فطرت کو مسخ کر دے، لیکن عموماً انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اس سے ابا کرتا ہے، لہٰذا وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان کنفیوز ہو جائے ان کی بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ حرام ہے، مثلا خنزیر۔ پھر آخر میں اسی صورت میں فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ گویا اب حلال اور حرام کا یہ دروازہ بند کر دیا گیا، اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں اس صورت میں بھی اور جگہ جگہ یہود کی جو چارٹ شیٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان کے جرائم کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس حلال اور حرام کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی طرف سے فتوے دینے شروع کر دیے تھے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل کے لقب سے مشہور ہیں، تو انہوں نے کسی کھانے کی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اور وہ ان کی کوئی طبی وجہ ہوگی یا کوئی ان کی پسند اور ناپسند کی وجہ ہوگی، لیکن ان کی اتباع میں یہود نے اس چیز کو تمام یہودیوں پر حرام قرار دے دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کا گوشت شاید حضرت یعقوب کو راس نہ آتا ہو یا انہیں طبی طور پر ان کے لیے ٹھیک نہ ہو، مفید نہ ہو، تو انہوں نے اس کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا، تو یہود نے اس کو پورے یہودی نسل پر حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، ہر کھانے کی چیز پاکیزہ طیب وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام قرار دی تھی۔ من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل کرنے سے پہلے، قل فأتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، تو کہو ان یہودیوں سے کہ تورات سے کوئی حکم لے آؤ کہ جس میں کوئی ایسی بات ہو کہ یہ چیز حرام ہے سب کے لیے، لیکن یہ تمہارے اپنے فتوے ہیں، اگر تمہارے فتوے نہ ہوتے تو تم یعنی گویا اس پر ایسا کام نہ کرتے۔ تو یہ دروازہ بند کر دیا گیا، اور یہ دروازہ اس حد تک بند کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا کہ اب آپ کو بھی اختیار نہیں ہے ان کو چھیڑنے کا۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ڈکلیئر کرے۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ونس فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر دیا، اس کا فیصلہ کر دیا، اس دروازے کو بند کر دیا۔ اب کوئی بڑے سے بڑا مولوی، عالم، مفتی، پیر وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی کوئی بات کرے گا دلیل دے گا قرآن سے، دلیل دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور بتائے گا کہ قرآن اور سنت کی وجہ سے یہ چیز حلال ہے یا قرآن اور سنت کی وجہ سے یہ چیز حرام ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور جنابت کی صورت میں غسل کے بارے میں کہا گیا، اور پانی کی عدم موجودگی میں
تیمم کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو، عدل سے کام لو، اس لیے کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد آخری طور پر لاسٹ ٹائم اہل کتاب کو ایک بار پھر دعوت دی گئی۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو حاملین تورات اور انجیل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے وارث ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے خدا کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہی بات جو اپنے دور میں ابراہیم نے کہی علیہ السلام، وہی بات جو اپنے دور میں اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام نے کہی، جو موسیٰ اور پھر داؤد و سلیمان اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کی، وہی بات آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اسی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسی اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسی شریعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو آگے بڑھ کر اسے قبول کرنا چاہیے، اور اگر تم قبول کرو گے تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ تم نے پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھا، اس نبی پر ایمان رکھو گے، تمہیں 2 سٹارز ملیں گے، دونوں طرف تمہارے کندھوں پر سٹار لگ جائیں گے۔ لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑے حکمت کے ساتھ انہیں دعوت دی گئی۔ پھر ان کی جو عقیدے ہیں ان کا نقص انہیں بتایا گیا۔ عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، یہ سراسر تمہاری افتراء ہے، یہ تمہارا بہتان ہے اللہ پر۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دے، اور پھر کوئی ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں رب نہ بناؤ۔ اسی طرح یہود کے عقیدے کے فساد کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ یہود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ کہا تم اللہ کے بندے ہو، صرف جس طرح اللہ کے باقی مخلوق ہیں تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تم پیش ہوگے تم اپنے اعمال پیش کرو گے، اور تمہارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا گیا کہ تم کیوں بھول گئے ہو؟ تم تو انبیاء کے وارث ہو، تم میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بادشاہ گزارے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ اللہ نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تو تمہیں تو ان کی لاج رکھنی چاہیے، ان کی تعلیمات کی لاج رکھنی چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آگے بڑھو۔ جب انہوں نے خروج کیا اور مصر سے وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا سے گزارتے ہوئے حضرت موسیٰ کی زبان سے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس کو تم آباد کرو، اس میں اسلامی ریاست قائم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں تو بڑے ہی جبار لوگ رہتے ہیں، اس میں تو بڑے ہی سخت لوگ رہتے ہیں، اور ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ مضحک کا خیز بات انہوں نے کہی جو اللہ نے نوٹ کی قرآن پاک میں، بنی اسرائیل کی وہ بات اللہ نے قرآن میں نوٹ کی کہ انہوں نے کہا یہ موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، جب فتح پالو گے ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں گے۔ یعنی ہمارا لڑائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، جان اور مال کی قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کسی سخت آزمائش کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دین کے راستے میں سختی اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو اور اللہ کی طاقت اور قوت تمہارے ساتھ ہے تو جاؤ لڑو، اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو اب 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکنے دو، یتیہون فی الارض، یہ بھی صحرا میں صبح و شام گزاریں گے، اور 40 سال تک
یہ بھٹکتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جو بزدل نسل ہے وہ مر کھپ جائے اور ایک نئی نسل اٹھے جو دین پر عمل کرنے والی ہو، جو بہادر ہو، جو جرت مند ہو، جو دین کے لیے قربانیاں دینے والی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس ارض مقدس کو فتح کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے آپس میں ایک نے دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل پر من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل پر ہم نے اس وجہ سے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی انسان کے قتل کے جرم کے یا فساد کے نتیجے میں قتل کیا، کأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے کسی ایک انسان کو بغیر گناہ کے معصوم انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا، چاہے وہ گورا ہو یا سیاہ ہو، چاہے وہ آقا ہو یا غلام ہو، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، چاہے وہ کسی دین سے ہو، کسی مذہب سے ہو، ایک انسان، اس کے قتل کو دنیا کے اندر 7.5، آج کی بات اگر کروں تو 7.5 ارب انسانوں کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو حقیقی طور پر انسانیت کو کہ خون کا احترام سکھاتا ہے، انسانی جان کی حرمت قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں وہ مشہور آیت نازل ہوئی ہے جسے آیت محاربہ کہتے ہیں، اور اس آیت کی روح سے جو لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو لوگ انسانوں کے قتل کرتے ہیں، مال کو زبردستی ہتھیاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں انسانوں کو یا بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا انجام یہ ہے ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے۔ یہاں قتل نہیں بلکہ تقتیل کا صیغہ ہے، یعنی عبرت کا نشان بنا کر قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او یصلبوا، یا صلیب چڑھا دیا جائے، یا ان کے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ، یا بائیں ہاتھ اور دائیں ٹانگ، کہ وہ پھر چلنے پھرنے کے بھی اور کسی کام کے قابل نہ رہے، مر جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو۔ جہاد ایک مسلمان کا پوری زندگی کا ایک چارٹر ہے، پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے۔ یہ جہاد انتہائی درجے کی کوشش کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے انتہائی درجے کی صلاحیتیں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، جد و جہد کو کہتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ایک مسلمان کی زندگی کے 4 محاذ ایسے ہیں جس پر اسے پہم برسر پیکار رہنا پڑتا ہے، مسلسل لڑائی لڑنی پڑتی۔ پہلا اس کا محاذ اور پہلا مورچہ تو خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ نفس انسان کو سرکشی پر ابھارتا ہے، نافرمانی پر ابھارتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، اور اس نفس کے مقابلے میں انسان کو الرٹ رہنا ہے، اس نفس کے مقابلے میں انسان کو اس نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس نفس کو مطیع کرنے کی کوشش کرنا ہے، رام کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور رب کی عبادت پر لگانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نفس چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور میں سو جاؤں، یہ نفس چاہتا ہے کہ میں لذتوں کو حاصل کروں چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، یہ نفس چاہتا ہے کہ میں مال سمیٹوں چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، یہ نفس چاہتا ہے کہ میں اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو ان راستوں میں استعمال کروں جس میں اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی لگاموں کو کھینچ کے رکھنا، اور اسے اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا کے رکھنا، یہ وہ پہلا مورچہ ہے جس پر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہر وقت یعنی الرٹ رہنا ہے۔ دوسرا محاذ وہ شیطان کے خلاف ہے۔ شیطان بھی انسان کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے پیادوں سے بھی انسانوں پر حملہ کرے گا اور اپنے سواروں سے بھی انسانوں پر حملہ کرے گا، دائیں سے بھی حملہ آور ہوگا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔
مستقل اس نے ایک محاذ بنا رکھا ہے اور گرم کر رکھا ہے اپنے پورے لشکر کے ساتھ. اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہیں ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. لہٰذا ایک سخت محاذ یہ ہے کہ ہر دم شیطان کے مقابلے میں چوکنا رہنا. اور قرآن میں جس طرح کہا گیا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اسے اپنا دشمن بناؤ. وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن بناؤ. تو شیطان کے مقابلے میں چوکنا اور بیدار رہنا اور اس سے اللہ کی پناہ میں آنا، یہ دوسرا محاذ ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں اور ساری زندگی میں جو تیسرا جہاد اور جد و جہد کا محاذ ہے وہ ہے باطل نظریات، باطل عقائد اور نظریات پوری قوت کے ساتھ انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے اس دور میں سیکولرزم، لبرلزم، یہ وہ نظریات ہیں جو انسان پر حملہ آور ہیں، جو انسان کو خدا سے باغی بنانا چاہتے ہیں، جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بددل اور متنفر کرنا چاہتے ہیں. ان نظریات کا مقابلہ کرنا، ان نظریات کے مقابلے میں لٹریچر لے کے آنا، ان نظریات کے مقابلے میں بیانات لے کے آنا، ان نظریات کے مقابلے میں دلائل لے کے آنا اور انسانوں کو ان نظریات کی بھیانک چہروں سے واقف کرنا، یہ مسلمان کا وہ تیسرا مورچہ ہے جس پر وہ ہر دم الرٹ رہتا ہے. اور ایک مسلمان کی زندگی میں چوتھا مورچہ وہ مسلح جد و جہد ہے، قتال فی سبیل اللہ کی، کہ جب موقع آئے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے عملاً جہاد کرنا، اور اس کی شرائط جب پوری ہو جائیں تو پھر مسلح میدان میں اترنا اور اپنی جان اور مال کو پیش کرنا. یہ وہ جہاد ہے جو اور قتال ہے جو کہ چوتھا محاذ ہے. تو گویا مسلمان کی پوری زندگی وہ جد و جہد سے علامت ہے، جد و جہد سے عبارت ہے، اور وہ پوری زندگی اس کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی زندگی کہا جا سکتا ہے. اگلا حکم دیا گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت تو ان کا ہاتھ کاٹو. اور اس جو حکم ہے اس کے بارے میں وہ روایت، وہ اس کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جب اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو گئی اور اللہ کے قانون کا یہ شک نافذ کر دی، تو اسی دوران قریش کی ایک باعزت خاتون، اور اتفاقاً اس کا نام فاطمہ تھا، وہ چوری کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑی گئی اور اس کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا. اب اس کے قبیلے والے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، بڑی بے عزتی ہوگی. اب وہ تلاش میں تھے کہ کس سے سفارش کروائیں. جس کے پاس بھی جاتے وہ کہتا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا. بالآخر انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاڈلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے انہیں پالا تھا اور 10-12 سال شاید ان کی عمر ہو. تو کسی نے انہیں بتایا کہ اسامہ کو قائل کر لو اور اسے کچھ سکھا دو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دے. تو انہوں نے حضرت اسامہ کو گھیر لیا، انہیں سکھایا کچھ کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو. وہ بھی بچے تھے، انہیں شاید زیادہ حقیقت کا علم بھی نہیں ہوگا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ لوگ سفارش کرتے ہیں کہ ہماری اس عورت کو اس حد سے بچا لیا جائے. ہم جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پورے قبیلہ بدنام ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک اللہ کے حدود کا قیام کتنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ کوئی اور ہے، لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. گویا اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے.
اس میں پھر امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے کہ بڑا چوری کرے تو چھوڑ دو اور چھوٹا چوری کرے تو اسے پکڑ لو. ایک شخص سائیکل چوری کرے تو اسے جیل بھیج دو، اور جو اربوں کا ڈاکہ ڈالے اسے وہ دے دو، اسے معافی دے دو، اس کا قرض معاف کر دو اور کہہ دو کہ بس اس کے بغیر تو چلتا نہیں ہے کام. ایسا اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. بڑا چوری کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، اور چھوٹا چوری کرے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. پھر علماء یہود کی سرزنش کی اور بتایا کہ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، جھوٹ سننے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، تورات کے احکام سے منہ موڑنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت تھی، جس میں نور تھا، انبیاء نے اس کے مطابق فیصلے کیے، لیکن ان یہود کے علماء نے اس تورات کو پس پشت ڈال دیا. پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا، لیکن نصرانیوں نے، عیسائی علماء نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، یعنی وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اور آگے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما. اور اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون سے بہتر قانون کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. افحکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جاہلیت ہے، اور جو بھی فرد اسلام کے قانون کے مقابلے میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا قانون مانگتا ہے وہ جاہلیت کا قانون مانگتا ہے. میں اس کو بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری عدالتوں میں کسی چور کو چوری کی سزا اسلام کے قانون کے مطابق دی جاتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. لیکن اگر اس سزا کو چھوڑ کر چور کو انگریز کے کسی قانون کے مطابق یا پارلیمنٹ کے کسی اور بنائے ہوئے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی تو یہ جاہلیت کا قانون ہے. اسلام اسے جاہلیت کا قانون کہتا ہے. اسی طرح اگر قاتل کو قصاص اس سے لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھانسی لگایا جائے گا، اسے سزائے موت دی جائے گی، اور اسے سزائے موت دینا یہ اسلام کے مطابق قانون ہے. لیکن اگر کوئی قاتل کو سزائے موت نہ دے اور کہ عمر قید دے دی جائے اور سزائے موت پر پابندی لگا دی جائے تو یہ جاہلیت کا قانون ہے، اور اس کا اتباع کرنا جاہلیت کا اتباع کرنا، اور ایسا فیصلہ کرنے والا بھی جاہلیت کا اتباع کرنے والا، چاہے وہ بڑے سے بڑا جج ہو، چاہے وہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ تر عدالت کا جج ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے علاوہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے دیگر قوانین کے مطابق فیصلے کرے گا تو وہ جاہلیت کے مطابق فیصلے کرے گا، وہ بغاوت کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے. وہ حکمران بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون اختیار کرتا ہے. وہ عدالت بھی اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہے، وہ جج بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، وہ وکیل بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کے مطابق کام کرے گا. یہ بالکل واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آگے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. اے اہل کتاب دین میں غلوف نہ کرو، دین میں حد سے نہ گزرو. یہ ایک انسانوں کی بڑی بیماری ہے، اور خاص طور پر یہود اور نصارہ میں یہ بیماری پائی جاتی تھی. یہ ایکسٹریمسٹ تھے، یہ انتہا پسندی میں چلے جاتے تھے. یہود کی انتہا پسندی یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا،
اللہ کے پیغمبر کو پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا اتباع کرنا ضروری ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کو مانا نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیا، یہ ایک انتہا تھی۔ اور عیسائیوں نے ایک دوسری انتہا پر چھلانگ لگا دی کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں غلوف سے، ان دونوں انتہاؤں سے انسانیت کو روکا ہے اور کہا ہے کہ اللہ نے جو اعتدال کا راستہ تمہیں دیا ہے، دین اس پر چلو، اس سے دائیں بھی نہ ہٹو، اس سے بائیں بھی نہ ہٹو، اس اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑو۔ اللہ نے جو جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی کرو۔ رہبانیت بھی اسلام میں نہیں ہے اور دنیا داری اور دنیا پرستی بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام انسان کو بالکل اتنا دنیا دار بھی نہیں بناتا کہ جس طرح یہود نے سود کو حلال قرار دے دیا تھا، اور اتنا رہبانیت کی طرف بھی نہیں جانے دیتا کہ مال کمانا ہی سرے سے حرام کر لیا جائے اور تجارت بھی حرام ہو جائے اور گوشہ نشینی انسان اختیار کر لے۔ تو اسلام اعتدال کا دین ہے، اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس اعتدال کے دین پر رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔